کہ ماڈرن ٹاؤن کے کچھ نوجوانوں کو جو تقریباً ظاہری طور پر کچھ سیٹل فیملیوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے مالی حالات تھوڑے بہتر ہیں، تو ان کے پیچھے مخصوص پلان کے تحت یہ مرزائی اور قادیانی یہ نوجوان خوبصورت دوشیزاں یہ لڑکیاں ان کے پیچھے لگ گئیں. وہ گرل فرینڈ کے چکر میں، جس طرح کہ آج کل یہ بے حیائی کے دور میں ہو رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ، یہ ایک کلچر کا نام اسے دیا جا رہا اور اسے لوگ اوپن لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز ہے. میں نے اگلے دن اس کے متعلق کہا کہ یہ حرام قطعی ہے. نہ محرم کے ساتھ گپ شپ کرنا، حتیٰ کہ اسے ہیلو ہیلو سلام کہنا یہ بھی ممنوع ہے، سلام کہنا یہ بھی ممنوع ہے، جائز ہی نہیں. چنانچہ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان، اس کی تو حالت بڑی، وہ یوں سمجھیں کہ وہ قریب المرگ ہی ہے ایمانی اعتبار سے، اور بقیہ بھی تقریباً ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثلا جیب خرچ کے نام سے وہ سپورٹ کیا جاتا. ہمارے وہ مسلمانوں سے وہ دوستیاں گانٹ لیتے ہیں اور ان کے پاس وہ اس حوالے سے ایک پورا باقاعدہ فنڈ ہوتا. وہ ہمارے نوجوانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، کہیں وہ شاپیں کروا دی، کہیں ان کی دا کر دی، وہ کسی وہ ہوٹل میں چلے گئے وغیرہ، ریسٹورانٹ میں وہ کبھی وزٹ کے لیے، کبھی انہیں کہاں لے گئے تو ہمارے نوجوان اسی میں پھنس جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں کسی کو کاروبار سیٹل کر کے دے دیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم ہمارا وہ فارم فل کر دو، ہم جرمنی کا ویزا ہم تمہیں دے دیں گے. اور ایسا ہوا بالکل یقین جانے. یہاں سے میں درس دے کے بعد وہ مسجد سے نکلا، پتہ نہیں اس دن کیا موضوع تھا، ایک نوجوان کہنے لگا جناب میں بڑا پریشان ہوں. میں کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ میں بس بختی غالب آ گئی، میں نے وہ بس نہ ویزے کے چکر میں وہ فارم فل کر دیا تھا کہ میں قادیانی ہوں، اب کیا وہ توبہ کی کوئی صورت ہے؟ یقین جانے اسی ماڈل ٹاؤن کا لڑکا. یہ بالکل حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام نے اگر غیر مسلموں کے ساتھ قطع تعلقی کا قانون بنایا تو اس کے اندر حکمتیں ہیں. انسان تو بہک جانے والا، بڑا کمزور تھا واقع ہوا. خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بڑا ضعیف ہے، وہ تو بڑی جلدی بہک جاتا، پھسل جاتا. شیطانیت، دولت کی چمک، عورت کے حسن کا میلان وغیرہ وغیرہ، انسانی ضروریات، ایمان کی کمزوری، غفلت، آخرت کو وہ یعنی بالکل بھول جانا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اس کے ہزاروں سبب ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کو سلام کہنا یہ بھی حرام ہے، ممنوع ہے. اگر یہ سلام کہیں تو ان کا جواب دینا بھی ممنوع ہے. ان کوئی قریبی ترین کیوں نہ ہو اس سے کسی قسم کا تعلق یہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. چاہیے جائے کہ بندہ ان کے فنکشنوں میں یا ان کی وہ شادیوں میں، ان کی غمی خوشی میں ان کی عزت اور شان و شوکت کو جا کر بڑھائے. ارے بھائی شرم آنی چاہیے. قیامت کے دن علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے جب تیرے نبی نے تجھ سے یہ فرما دیا کہ تو کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا لیکن میرے نام کی غیرت نہیں کرتا تھا. ہے کوئی آپ کے پاس اس کا جواب؟ خدا را غیرت کرو. اور پھر اس میں یہ جو خاص طور پر یہ محلہ ہے، اس میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں باقاعدہ طور پر ان کے وہ کیسٹ چلتے ہیں اور وہ مختلف نوجوانوں کو چائے وغیرہ وہ ان کی دعوت دیتے اور پھر ادھر وہ اپنے وہ جتنے ان کے پریچر ہیں یا ان کے مبلغین ہیں وہ ان کے انہیں کیسٹ سناتے ہیں. اور پھر اس میں وہ جناب اس تھے بس صرف گئے سی گپ شپ کرنی سی، وہ ویسے لگی اسی اس نے دھیان ہی نہیں دیتا. 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ نہیں، اخیری تو پھنسے گا. آخرکار یہ جتنے لوگ قادیانی ہوئے یہ کیسے ہوئے؟ بھئی ان پر محنت ہوئی تو اسی طریقے سے نا. پہلے تو وہ بھی میری اور آپ کی طرح غیرت مند تھے لیکن جب وہ پھنس گئے، کہتے ہیں وہ نا یعنی یہ لالی چھوٹا سا جانور ہے، کئی دن ماجنوں میں ڈال لیندا اے پنجابی دا محاورہ جٹ لوگ کہندے. ایک چونٹی یہ ہاتھی کو لٹھا لیتی ہے اور ایک قطرہ وہ ایک پتھر میں سوراخ کر دیتا. یہ حقائق ہے. میں اور آپ کمزور ایمان والے ان کے ساتھ راو رسم رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پہلے کچھ نہیں. عملی کوتاہیاں وہ پہلے انتہا کو پہنچ چکی ہیں. فسق و فجور ہم مسلمانوں میں تقریباً ہمارا یہ کلچر بن چکا. جو فسق، جو حرام کاری، خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہم بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو یار ہمارا کلچر ہے، ہماری مجبوری ہے. خدا را اپنے حال پہ رحم کرو. یہ ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے. اگر پہلے کوئی کمی ہے، نرم گوشہ ہے تو اس کی اصلاح کرو. اور میں نے آپ کو وہ مفہوم اول بھی اور مفہوم مخالف دونوں آپ کے بتا دیے. دین آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حقہ
اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواء حمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور سرکار کے محبوبوں اور سرکار کے غلاموں میں رب تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال؟ جی ہاں، یہ کل تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ہمارا درس، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ اکثر و بیشتر یہ نعرہ لگتا ہے جہاں پر کوئی بات ہوتا ہے کہتے ہیں جانے یا علی، یہ کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یا علی یہ اصل میں یہ سیکنڈ پرسن ہے، جس طرح میں کہتا ہوں اے حاجی صاحب، یا حاجی ارشد، یا حاجی شریف، یا اے، یہ او، یہ ایک مفہوم ہے۔ لیکن یہ جانے یہ تو ہے وہ یعنی تھرڈ پرسن، کوئی تیسرا آدمی وہ جانے۔ اگر یہ کہیں جانے مولا علی تو یہ کچھ نہ کچھ یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہو تو پھر یہ کہو جانو یا علی، اے علی تم جانو، لیکن وہ کہنے والے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور غیر کو پکارنا ہو، جیسے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا غوث اعظم کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے یہ تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ میں نے کل کہا کہ ایک آدمی ٹوائلٹ میں ہے تو وہ کہتا ہے یا علی، ایک آدمی وہ کتا انٹرکورس کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے یا علی، یہ بالکل یہ اس کی بے ادبی ہے۔ ایسے مواقع پر یہ کہنا حرام اور ممنوع ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے۔ اگر کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بارگاہ عالی میں حاضر ہے اور آپ کی روح مقدس اس کی طرف متوجہ ہے تو اسے کہہ لینا چاہیے یا علی، میں خود کہتا ہوں۔ لیکن یہ جس طرح یہ کرتے ہیں میں اسے جائز نہیں سمجھتا، یہ پرلے درجے کی بے ادبی ہے۔ جس طرح کہ وہ میں نے آپ کو مثالیں دی، یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن کے مولا ہے حدیث کے موافق، اور ہمارا وہ ایمان ہے۔ اور یہ ارواح اولیاء اور ارواح انبیاء رب تعالیٰ نے انہیں وہ تصرف اور وہ قوت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر ان کی طرف کوئی متوجہ یا ان کا کوئی وہ عقیدت مند اگر انہیں پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس روح مقدس کو ادھر متوجہ فرما دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں اور اس کی کسی حاجت میں اس کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو انشاءاللہ وہ بک جو وہ اس میں نے بھی کچھ لکھا وہ اب چھپ چکی ہے، اس میں وہ ایک پورا چیپٹر ہے یہ اپنا استغاثہ اور استمداد کے حوالے سے، وہ سر خلیل صاحب اعتکاف والوں کو خصوصی طور پہ ان ڈیٹیل وہ بتا دیں گے۔ میرا خیال اب دعا کر لیں، پھر اس کے بعد اگلا وہ